اب ایک اور روایت امام کی جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ کون، یعنی میں اب سوال بیان کر رہا ہوں، وہ 7 کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. ایک پہلے روایت بیان کی تھی، پیغمبر اسلام کی روایت تھی، جس میں 10 اسباب بیان کیے تھے کہ وہ 10 اسباب کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. یہ روایت ہے چوتھے امام کی روایت ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں جس سے مومن کی دعا رد ہو جاتی ہے. اگر وہ دعا مانگتے تو دعا قبول، ذرا دور سے بولیں پتہ چلے، دعا قبول ہاں ایسے. نمبر 1 پہلی کیا چیز ہے کہ جو انسان کی یا مومن کی دعا قبول نہ ہونے کا سبب بنتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ بری نیت، جسے ہم لوگ اردو میں شاید اس کو بہت آسانی سے اگر سمجھا سے اردو میں کہتے ہیں نیت میں کھوٹ. کہتے ہیں نا کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اور میرا خیال یہی جملہ کہا جاتا ہے. بری نیت کو آپ کیسے سمجھائیں؟ بری نیت کا مطلب یہی ہے، یعنی آپ جنہوں نے تشریح کی انہوں نے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا. یعنی بری نیت سے مراد کیا ہے کہ اس نیت میں اللہ نہ ہو. یعنی امام کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت میں اللہ ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر دعا بھی مانگ رہے ہیں اپنے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محرومین کے لیے، جو بھی دعا انسان مانگ رہا ہے تو اس پہ نیت میں خدا ہونا چاہیے. یعنی بری نیت سے مراد انہوں نے یہ مثال دی کہ بری نیت سے مراد ہے ریاکاری. ایک معنی یہ بھی ہے دکھاوا، ریاکاری، اور جس نیت میں خدا نہ ہو. نیت اچھی نہیں ہے، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ نیت اچھی نہیں سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ بے دلی سے کام کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو بے دلی ہو سکتا ہے کہ نیت اچھی ہو، بے دلی شاید ہو سکتا ہے. اس میں فرق ہے کہ میرا اچھا نیت میری اچھی ہے لیکن دل نہیں ہو رہا، یہ الگ مسئلہ ہے. نیت میری اچھی ہے، بہت سے اچھے کام ہے کہ دل ہے، مطلب کام اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. یہاں پہ اول ہی نیت میں فطور جگہ نہیں، اس کی نیت صحیح نہیں لے. اب اس بری نیت کو مختلف جیسے ہم یہی سمجھا سکتے ہیں، نیت میں کھوٹ ہونا، نیت کا اچھا نہ ہونا، نیت میں ریاکاری ہونا، نیت میں خدا کا نہ ہونا. اب یہاں پہ ایک روایت، اور میں آپ کو ایک روایت اس کو مزید واضح کریں ایک روایت کے ذریعے سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نگاہ نہیں کرتا تمہارے جو ہے وہ، نہ اللہ نگاہ نہیں کرتا. کہاں پہ نگاہ نہیں کرتا؟ کہتا اللہ نہ تمہارے مالوں پہ نگاہ کرتا ہے نہ تمہارے چہروں پہ. اللہ کی نگاہ تمہارے مالوں پر نہیں ہے، اللہ کی نگاہ تمہارے چہرے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کس چیز پہ نگاہ کرتا ہے کہ اللہ تمہارے قلوب اور تمہاری اعمال پر. اعمال وہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی نگاہ کہاں پر ہے؟ تمہارے قلوب پر ہے. قلوب یعنی وہی نیت، یعنی انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے. یعنی انسان کا جو قلوب ہے، معصوم فرماتے ہیں پروردگار کی نگاہ انسان کے قلوب پر ہے اور انسان کے اعمال پر ہے. یعنی خدا آپ کے ہمارے اعمال پر نگاہ رکھتا ہے، ہمارے قلوب پہ نگاہ رکھتا ہے، ہمارے مال پر اور چہرے پہ نگاہ نہیں رکھتا. اچھا 1 منٹ، یہ آواز بہت آ رہی، ذرا ان کو روک، کسی سے کہتے ہیں کہ آواز بہت آ رہی، ڈسٹرب ہو رہا ہے، کہ کہاں باتیں ہو رہی نہیں معلوم. دیکھیں زور سے باتیں ہو. ایک درود پڑھیں محمد علیہ. ابھی بھی آ رہی ہے بس. تو پہلی چیز ہے دعا قبول نہ ہونے کے پہلا سبب ہے انسان کی نیت اچھی نہیں ہے. جسے بہت آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ نیت اچھی ہونی چاہیے دعا میں. یعنی پہلا سبب کیا ہے؟ نیت اچھی نہیں ہے. اس کی میں نے مثال آپ کو دے دی، ٹھیک ہے.
دوسری چیز دعا قبول نہ ہونے کا دوسرا سبب امام فرماتے ہیں انسان کا باطن پاک نہیں ہے، درون جسے ہم کہتے ہیں، انسان کا باطن پاک نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے، ایک، دوسرا اس کا باطن پاک ہونا چاہیے۔ اچھا، اب باطن پاک نہیں سے مراد کیا کہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ انسان، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود ہی جانتا ہے، کس کے دل میں کیا، ہمیں کیا معلوم، کس کا دل کیا کہتا ہے ہمیں تو کسی کے متعلق نہیں معلوم، لیکن یہ خود انسان بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں اس کے لیے کیا نیت رکھتا ہوں یا کیا نیت رکھتی ہوں۔ مثلا ہم میرا باطن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اگر دل صاف ہونا چاہیے، اردو میں کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، یا کبھی کہتے ہیں ان کا دل صاف نہیں ہے، یعنی وہی مراد ہے کہ انسان کا باطن جسے ہم کہتے ہیں باطن کا پاک ہونا ضروری ہے دعا کی قبولیت میں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہونے کا دوسرا سبب کیا ہے، انسان کا باطن پاک نہیں ہے، تو اندر انسان اپنے درون جو باطن ہے اس کی اصلاح کرے گا۔ نمبر 2 باطن دوسرا ہے کہ انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے، یعنی باطن اگر صحیح نہیں ہے تو دعا قبول نہیں۔ 3 یعنی 3 ہے کہ نفاق کرنا مومنین سے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ 2 چہرے والا آدمی، دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ یہ نفاق، اگر کوئی مومنین سے نفاق کرے گا تو کہتے ہیں یہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، خواتین بھی سوالات کرتی ہیں، مرد بھی سوالات کرتے ہیں، سب سوالات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ سوالات ہم سے ہوئے کہ وہ عمل بتائیے کہ جس سے دعا قبول ہو، لیکن لوگ اس پوائنٹ کے اوپر نہیں جاتے کہ وہ سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا ہماری رک رہی ہے۔ بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، طلوع آفتاب کے وقت کا اچھا یہ وقت ہے دعا مانگنے کا، اس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں، جو وقت بتائے گئے ہیں، جو ٹائم بتایا گیا کہ اس وقت آپ دعا مانگیں آپ کے حق میں دعا قبول ہوگی، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ شخص کیا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک شخص تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں، دعا مانگ رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ جناب موسیٰ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ اتنا گڑگڑا کے دعا مانگ رہا ہے، اتنا گڑگڑا کے دعا مانگ رہا ہے، تو کہا کہ پروردگار سے خداوندہ اس کی تو اب تو دعا قبول کر لے، اتنا گڑگڑا کے دعا مانگ رہا ہے اتنا، تو خدا نے کیا کہا، موسیٰ ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، ایک واقعے میں یہ ملتا ہے، سیم ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے جس میں کیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں تمہاری نبوت ہونے کا شک موجود ہے۔ 2 واقعات ملتے ہیں لیکن دونوں میں ایک ہی چیز ہے، ایک میں کہ تمہاری نبی ہونے کے اس کے دل میں شک ہے کہ تم نبی ہو نہیں ہو، ویسے تمہارے سامنے آتا تو نہیں بولتا، لیکن دل میں ہم تو جانتے ہیں دل میں شک رکھتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے نہیں ہے۔ اور دوسرے واقعے میں کیا ہے کہ دل میں پروردگار کہتا ہے کہ موسیٰ اگر یہ مر بھی جائے، خلاصہ یہ جملہ یہ ہے، تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یعنی ہم ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو، دیکھیں یہاں پہ آئے گا انفاق نہیں، نفاق ہے۔ نفاق کہتے ہیں 2 چہرے والے کو۔ 2 چہرے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے کچھ ہے، یعنی آپ کے سامنے بہت تعریفیں کر رہا ہے آپ کی، مثال کے طور پہ بہت اچھی باتیں، لیکن باہر جا کے برائی کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں 2 چہرے۔ امام فرماتے ہیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ 2 چہرے، نفاق جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ اچھا، چوتھا کیا ہے؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پہلے یہ اعتقاد رکھنا۔ ہوتے بہت سے لوگ کہ مولانا ہم تو جانتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اعتقاد ہی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگنے میں انسان کا اعتقاد صحیح ہونا پہلی شرط ہو گئی۔ یعنی وہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کہیں پر بھی نماز پڑھ رہا ہے، مصلی پہ دعا مانگ رہا ہے، کربلا جا رہا ہے، کہیں پر بھی جا رہا ہے، کہیں پہ بھی دعا مانگ رہا ہے، گھر میں، باہر، مسجد میں، امام بارگاہ میں، کہیں، تو اعتقاد شرط ہے کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یہ دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن پہلے سے اس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کرتا ہی نہیں، کیا فائدہ دعا مانگنے سے، تو اس کی دعا تو قبول، ماں کہتے ہیں اس کی دعا تو قبول ہوگی نہیں۔ جس کا پہلے یہ اعتقاد ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، تو اب اللہ اس کی دعا قبول بھی نہیں کرے گا۔ تو بات واضح ہوئی کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کتنے ہو گئے؟
5वां, वाजिब नमाज को ताख़ीर से पढ़ना और वक्त गुजरता रहे। वाजिब नमाज को ताख़ीर से पढ़ना, ताख़ीर देना, अच्छा अभी पढ़ते हैं, अच्छा अभी पढ़ते हैं। होता है कोई काम आ गया, कुछ देख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, मेहमान आ गए मिसाल के तौर पर, या कोई भी चीज़ ताख़ीर से, यानी वाजिब नमाज की ताख़ीर से पढ़ना कि हाँ पढ़ लेंगे, वक्त गुजरता जाए। ये भी इंसान की दुआ के रद्द होने का एक सबब है। मासूम, मैंने अर्ज़ किया कि हम उस तरफ तो जाते हैं, टाइम हमें पता चल जाए, दिन हमें पता चल जाए, लेकिन हम इस तरफ नहीं आते, उन असबाब की तरफ नहीं जाते कि कौन सी चीज़ें जो माने बन रही है खुदा के और हमारे दरमियान, कौन सी चीज़ें जो हमारी दुआ के दरमियान माने और रुकावट बन रही है, हम उस तरफ नहीं जाते, हम इस तरफ जाते हैं। मौलाना नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, मौलाना इबादत भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, बस, लेकिन कुछ दुआएँ हमारी रद्द हो रही हैं। कुछ लोग मिलते हैं कि मौलाना एक दुआ है जो कितना सालों से मान, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि अच्छा बाद औक़ात इसमें असबाब कुछ और भी होते होंगे। देखिए मैंने कहा ना, पहली एक दफ़ा रिवायत बयान की उसमें 10 असबाब थे, ये दूसरी रिवायत है जिसमें 7 असबाब बयान किए गए। ये चौथे इमाम की रिवायत है, वो पैगंबर की रिवायत थी। इसमें ये कि 5वीं चीज़ है कि वाजिब नमाज को ताख़ीर से पढ़ना, वक्त गुजारता रहे, वक्त गुजारता, हाँ अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ेंगे और वक्त गुजारता। फिर आखिरी वक्त में जब नमाज़ पढ़ता है तो फिर वहाँ पे भी एक रवायत मासूम की है कि आलिम दीन ने बयान की कि आखिरी वक्त में नमाज फिर ऐसी होती है जैसे मुर्गी जो है ज़मीन से दाना चुगती है, दाना लेती है। कितनी तेज़ी से लेती है? मुर्गी को आप दाना दें तो ज़मीन से कितनी तेज़ी से खाती है। तो नमाज भी ऐसी होती है। फिर आखिर ना नमाज में करत का ख्याल होता है, नमाज में किसी दूसरी चीज़ का ख्याल होता है, ना आदाब नमाज में जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, करत है, मुस्तहबात हैं, उन चीज़ों का फिर ख्याल इंसान, ये तवज्जो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ तवज्जो नमाज के अंदर। वो तमाम चीज़ें फिर ये होता है ना, जो चीज़ कहते हैं मारूफ है कि अगर चीज़ आपकी अगर खो जाए तो क्या कहते हैं, नमाज पढ़ो चीज़ मिल जाएगी। तो क्योंकि इंसान को बात होगा तो उसे ये भी नहीं पता होता, वो इस तरह नमाज पढ़ता है कि उससे आपने पूछा तो सूरह हम के बाद कौन सा दूसरा सूरह पढ़ा, कहते याद नहीं, ना पढ़ा या ना तैना पढ़ा या कुल अल्लाह पढ़ा। क्योंकि दूसरे काम इतना महव होते हैं दूसरे कामों में कि ये नहीं पता चलता। यानी आप देखिए नमाज के लिए वैसे है कि इंसान बात तवज्जो पढ़े, तौफीक है, खुदा से दुआ करे कि खुदा हमें तौफीक दे कि जैसे नमाज पढ़ने का हक है, जितना इम्कान होता है उतना हक अदा करे। वरना तो नमाज इंसान पढ़ता अपने हिसाब से, जल्दी जल्दी नमाज वाजिब अदा हो जाए बस। खैर, दुआ कबूल होने का कौन सा सबब था? ये 5वां क्या सबब था? से पढ़ना के वक्त गुजर जाए। छठी चीज़ है, हाँ छठी चीज़ है तक़र्रुब खुदा को तर्क करना। यानी खुदा के तक़र्रुब को हम तर्क करें। यानी क्या मतलब है? यानी खुदा से जो तक़र्रुब हासिल करना है उसको हम तर्क करें। वो वसीला जो, यानी वसीला भी हमारे पास है, नेकियां। खुदा का तक़र्रुब हम किस चीज़ से हासिल करेंगे? नेकी, नमाज के ज़रिए से, नेकी के ज़रिए से। यानी उनको भी तर्क करना, उन वसीले के ज़रिए से, उन वसीलों को तर्क करना। यानी खुलासा है कि अल्लाह तबारक व तआला से जो तक़र्रुब हमें करना है हम उसको तर्क कर दें, और वो तर्क जो वसीला उसने दिया है, नेकी, एहसान, जो दूसरी चीज़ें दी हैं, हम उसको भी उसके ज़रिए से जो अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल करें उसको भी तर्क कर रहे हैं। यानी खुलासा है कि खुदा के तक़र्रुब को तर्क करना, यानी ये भी हमारी दुआ कबूल होने का सबब है। देखिए खुदा चाहता है अपने बंदे से मोहब्बत, खुदा चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करे, खुदा चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे करीब आए मेरे। हदीस कुदसी में कितनी सारी चीज़ें हैं जो परवरदिगार ने बयान की, वो किस्सा भी मैं बयान कर दूँ कि खुदा अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। नहीं मालूम पहले आपने ये सुना या नहीं सुना कि जनाब मूसा जब कोह तूर पर जा रहे थे तो एक शख्स से मुलाकात हुई, पूछा मूसा कहाँ जा रहे हो? कहा कोह तूर पर मुनाजात के लिए। कहा अपने खुदा से कहना कि उससे मुझे खुदा कहते हुए शर्म महसूस होती है। खुदा से कहना कि उससे मुझे खुदा कहते हुए यानी आ रहा है, मैं उससे खुदा को अस्तगफुर। और कहा मूसा उससे कहना अपने खुदा से कि उसकी रोज़ी मुझे नहीं खानी। क्या कहा? दूसरी चीज़, उसकी रोज़ी मुझे नहीं खानी। जनाब मूसा गए, कोह तूर पे गए, मुनाजात की। मुनाजात के बाद खुदा ने कहा मूसा पैगाम पहुँचाओ, हमारे बंदे ने पैगाम दिया ना तुम्हें, पहुँचाओ। तो क्या कहा कि मुझे शर्म आती वो बात कहती जो उसने कही है। खुदा ने कहा नहीं, अमानत पहुँचाओ, तुम्हारा काम अमानत पहुँचाना, तो अमानत पहुँचाओ, जो कहा उसने वो तुम पहुँचाओ। अब सुनिए खुदा का जवाब, ये मुहिम है, ये मुहिम है। खुदा ने कहा
موسیٰ اس سے کہنا کہ اگر اس سے ہمیں خدا کہتے شرم آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں اپنا بندہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، ہمیں اس پہ شرم آر نہیں ہے۔ اگر وہ معاذ اللہ اگر ہمیں کہتا ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر موسیٰ نے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اسے خدا کہتے شرم آتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں اپنے بندے پہ فخر کرتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے۔ اور دوسری چیز موسیٰ اس سے کہنا کہ اگر اس کو ہماری روزی نہیں کھانی تو نہ کھائے، لیکن ہم نے اس کے لیے روزی دے دی۔ دو چیزیں دیکھیں، جب جناب موسیٰ آئے کوہ طور سے واپس، اس بندے نے پوچھا موسیٰ سے کو پیغام دیا؟ کہا دیا تھا۔ کیا خدا نے کیا کہا؟ خدا نے یہ کہا۔ اب جو جواب سنا، لکھا ہے کہ چند لمحوں میں اس کا دل اتنا منقلب ہوا اور اتنی معرفت پیدا ہوئی کہ میرا خدا میرے لیے یہ چاہتا ہے، اتنی معرفت پیدا ہوئی کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی دیکھیں اس طرح معرفت خدا آتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں معرفت ہوتا کیسے؟ کبھی القائی یہ کہتے ہیں، ایک لمحے میں آتی ہے۔ جیسی موسیٰ نے کہا جواب دیا، ویسے کہا میرے خدا نے میرے متعلق یہ کہا ہے، اس وقت معرفت پیدا ہوئی اور اتنی معرفت کے روح پرواز کر گئی۔ تو چھٹی چیز کیا ہے؟ تقرب الہی کو ترک کرنا، یہ بھی دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور آخری چیز ہے اپنی گفتگو کے اندر برے الفاظ، فحش الفاظ کا استعمال، بری بات کہنا، بری بات کہنا، برے الفاظ کی ادائیگی، نہ شائستہ الفاظ کی ادائیگی، وہ الفاظ جو شائستہ نہیں ہیں، وہ الفاظ جو برے ہیں، فحش جسے ہم کہتے ہیں، ان الفاظ کا اپنی گفتگو میں استعمال کرنا، جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔